بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام آؤ قرآن سیکھیں کے ساتھ میں ہوں قاری ابرار حسین. سچ ٹی وی کے ذریعے سے عام فہم اور سادہ انداز میں قرآن کریم سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں اپنے پیارے ساتھیوں کے ساتھ اور تمام ناظرین کے ساتھ انشاءاللہ اس پروگرام کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. اب میں اپنے نونہال پیارے بچوں کا تعارف کرواتا ہوں. سب سے پہلے آپ اپنا تعارف کروائیے گا. میرا نام علی مہدی ہے، میں 7 کلاس میں پڑھتا ہوں. میرا نام سعید حسین ہے، میں 7 کلاس میں پڑھتا ہوں. میرا نام محمد ہادی ہے اور میں 7 کلاس میں پڑھتا ہوں. میرا نام محمد یاور عباس ہے اور میں بھی 7 کلاس میں پڑھتا ہوں. ماشاءاللہ ان بچوں کے ساتھ سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلتے ہوئے کہ حضرت نے فرمایا ہے اقرأ القرآن بالحان العربی و اصواتها، قرآن کریم کو عربی لب و لہجے میں پڑھو. اسی سنت پر چلنے کے لیے ہم یہ کاوش اور کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہماری نمازیں اور ہماری قرآن مجید کی تلاوت صحیح ہو جائے. اس کے لیے سب سے پہلے عربی زبان کے جو 10 مشکل حروف تھے ان میں سے 3 حروف جن میں انسان کی زبان تھوڑی سی باہر آتی ہے تو وہ حروف ہمارے ٹھیک ہو جاتے ہیں. سب سے پہلا حرف سے تھا جس کو ادا کرتے وقت ہماری زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی نوک سے لگتی ہے. پہلا حرف کون سا حرف تھا محمد ہادی؟ پہلا لفظ جس میں زبان باہر آ جاتی ہے وہ سے تھا. آپ سے کا تلفظ کریں. سے، کو، سر، آپ، کوثر، آپ. کوثر. اور دوسرا حرف ذال، وہ بھی اسی انداز میں ہم تلفظ کریں گے. ذالک الکتاب صراط الذین. الذین آپ تلفظ کریں. علی، الذین، آپ. صراط الذین. ماشاءاللہ. آپ. صراط الذین. صراط الذین. اور تیسرا حرف، اسی حرف کو تھوڑا سا بھاری بنانے سے ہمارا حرف صحیح ہوتا ہے، وہ حرف زوئی ہے. حرف زین کو ذال کو وال تھوڑا سا بھاری اور پورا ادا کریں گے تو یہ حرف ٹھیک ہو جائے گا. سبحان ربی العظیم و بحمدہ. سبحان ربی العظیم و بحمدہ. حرف زین کو آپ تلفظ کریں. ظاہر. ظاہر، ماشاءاللہ. سعید حسین. ظاہر. ماشاءاللہ. ظاہر. آپ. ظاہر. ماشاءاللہ. یہ 3 حرف، یہ تینوں حروف کسی وقت بھی غلط نہیں ہو سکتے ہیں جب ہم اس انداز میں تلفظ کریں گے. اور تیسرا چوتھا حرف جو مشکل ترین حرف ہے اس کی بھی مشق کر چکے ہیں. اس میں اس چوتھا حرف ضاد ہے. حرف ضاد کو کہاں سے ادا کریں گے؟ زبان کی سائیڈ کو، زبان کی کروٹ کو سائیڈ کے دانتوں سے لگائیں گے. کس طرح ادا کریں گے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ولا الضالین. آپ تلفظ کریں. ولا الضالین. ماشاءاللہ. آپ. ولا الضالین. ماشاءاللہ. آپ. ولا الضالین. اور آپ. ولا الضالین. ماشاءاللہ. یہ حرف بھی ٹھیک ہوا. اس کے بعد ہا اور عین. ہا اور عین میں بھی اردو کی طرح ہمیں ادا نہیں کرنا ان دونوں حروف کو بھی، بلکہ ان دونوں حروف میں کیا کرنا تھا؟ حلق کے درمیانی حصے پہ زور لگانا تھا. الحمدللہ رب العالمین. آپ تلفظ کریں. الحمدللہ رب العالمین. آپ. الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. آپ. الحمدللہ رب العالمین.
الحمدللہ رب العالمین. حرف عین بھی اسی مثال میں ان بچوں نے صحیح انداز میں تلفظ کیا حرف عین کو. ابھی حرف عین بھی اسی جگہ سے تلفظ ہوتا ہے. عالمین، علماء، انعمت علیہم، انعمت علیہم. انعمت علیہم. حلق کے درمیانی حصے پہ زور لگاؤ. آپ انعمت علیہم. ماشاءاللہ. آپ انعمت علیہم. آپ انعمت علیہم. ماشاءاللہ. اب آتے ہیں حرف غین اور خا کی طرف. حرف غین اور خا کو تلفظ کرنے کے لیے ایک سادی سی مثال کو ذہن میں رکھنا پڑے گا. وہ مثال کیا تھی؟ غرغرہ اور غرارے کی مثال ہے. کس طرح ادا کریں گے؟ غافر بولیں. غافر. مغضوبی. مغضوبی. آپ غافر کہیں. غافر. ماشاءاللہ. اسی جگہ سے حرف خا کو بھی تلفظ کریں گے. سعید، حرف خا کو کہاں سے تلفظ کریں گے؟ جہاں سے حرف غین ادا ہوتا ہے. تو اس مثال حرف خا کو تلفظ کریں خالدین. خالدین. ماشاءاللہ. یہ حرف خا کے حوالے سے. اور ایک اور مشکل حرف تھا حرف صاد. حرف صاد کو کہاں سے تلفظ کریں گے؟ آسان انداز میں تجویدی اصطلاحات سے ہٹ کر ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی پڑے گی. وہ یہ کہ حرف صاد کہاں سے تلفظ کریں گے؟ سین کے جگہ سے تلفظ کریں گے. لیکن صاد کو تلفظ کرتے وقت ذرا سین کو موٹا اور پرحجم بنائیں گے. بہت آسان سی تعریف. وہ تعریف کیا ہے؟ سین کو تھوڑا سا بھاری اور پرحجم ادا کریں گے. اب آپ سعید حرف صاد کو تلفظ کریں. صابر کہیں. صابر. ماشاءاللہ. آپ صابر. ماشاءاللہ. آپ صابر. ماشاءاللہ. صابر. صلی. اگر سلی کہیں تو معنی بھی چینج ہوتا ہے. تلوار کھینچو، جنگ کرو. صلی یعنی درود بھیجو. ہم کہیں اللہ الصمد. صمد کا معنی کیمیکل کھاد یا حیران اور پریشان ہونے کے معنی میں آتا ہے. نعوذ باللہ. ہم کہیں اللہ الصمد. سین سے نہیں پڑھنا ہے بلکہ کیا پڑھنا ہے؟ اللہ الصمد. تھوڑا سا حرف سین کو موٹا کریں گے تو ہماری نماز ٹھیک ہو جائے گی. آپ پڑھیں اللہ الصمد. اللہ الصمد. آپ اللہ الصمد. ماشاءاللہ. اللہ الصمد. آپ اللہ الصمد. بس جب بھی ہمیں نماز میں سورہ توحید کی جب تلاوت ہم شروع کریں گے کبھی نہیں کہیں اللہ الصمد. معنی آپ سمجھ گئے؟ معنی بالکل الٹا. معنی اگر ہم صمد پڑھیں گے تو معنی بالکل چینج ہوتا ہے. حرف سین کا مخرج نہایت ہی آسان انداز میں ذہن نشین کریں. وہ یہ کہ حرف سین کو موٹا کرنے سے حرف صاد بن جاتا ہے. حرف صاد کا مخرج حرف سین کو موٹا کرنا. اسی انداز میں آج ایک نیا حرف بتاتے ہیں کہ حرف طا، توئی جسے اردو میں کہتے ہیں، اس کو بھی اسی انداز میں سین کی طرح ہم سیکھیں گے. تے جو اردو میں ہم ادا کرتے ہیں کس انداز میں ادا کرتے ہیں؟ تیرا، تمہارا، تم. زبان ہماری کہاں لگتی ہے؟ اوپر کے تالو سے نرم انداز میں لگتی ہے. بولیں تیرا. تیرا. آپ تمہارا بولیں. تمہارا. تابہ کہیں. تابہ. اب اسی کو ذرا موٹا، بھاری اور پرحجم ادا کرنا ہے. تابہ کو آپ موٹا ادا کریں. کس طرح ادا کریں گے؟ طابہ. ماشاءاللہ. آپ طابہ. بس ناظرین پیارے بچوں اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ تے کو جو ہم اردو میں تلفظ کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا بھاری تلفظ کریں گے تو ہمارا حرف توئی درست ہو جائے گا. عربی میں نماز میں کبھی نہ پڑھیں صراط المستقیم، بلکہ کیا پڑھیں؟ ذرا زور سے زبان اوپر کے تالو سے ماریں گے. اور یہ عربی کا طاقتور ترین اور مضبوط ترین حرف ہے، حرف توئی. صراط المستقیم. سلطان بولیں. سلطان. آپ سلطان. آپ سلطان. آپ سلطان. اب دیکھیں تابہ. تابہ کا معنی ہے اس نے توبہ کیا. اب تھوڑا سا اس تے کو بھاری پڑھیں گے تو ان میں تبدیل ہوگا. طابہ یعنی وہ پاک ہو گیا.
آپ سب مل کے جواب دیں. طاب تاب. دیکھیں کتنی آسانی سے ہم یاد کر سکتے ہیں. تجویدی اصطلاحات میں جائیں گے, زبان ادھر لگاؤ ادھر لگاؤ, اس سے تھوڑا سا بہت سے لوگوں کے لیے بہت سے لوگ آسانی سے نہیں سمجھتے ہیں, اور ڈیفینیشن اور ان کی تعریف کا یاد کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس لیے ہم آسانی سے یاد کرنے کے لیے حرف تے کو ذرا بھاری پرحجم ادا کرنے سے حرف طا بن جائے گا اور حرف تا صحیح ہوگا. طائر طیب طاہر طہر سلطان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان الرجیم. شیطان الرجیم نہیں کہنا ہے, کیا پڑھنا ہے؟ شیطان الرجیم. ماشاءاللہ, یہ حرف توئین. ایک اور حرف بتانے کے بعد ہم قرآن کریم کو اوپر سے انشاءاللہ پڑھیں گے دیکھتے ہوئے. حرف قاف, یہ بھی بہت سے جگہوں میں بہت سے اردو بولنے والوں کے لیے, مختلف زبانوں کے لوگ ہیں, ان کے لیے مشکل ہے. چھوٹے کاف اور بڑے کاف, کاف کتاب اور قاف قلم میں کوئی فرق نہیں کرتے ہیں. اس وجہ سے عربی ادا کرتے وقت دونوں میں ایک فرق ہے. قاف قلم کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ اوپر کے نرم تالو سے ٹکرائے گی. وہ جو چھوٹی زبان لٹک رہی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ کوا. عربی میں کیا کہتے ہیں اسے؟ لحات. پس قاف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ کہاں لگے گی؟ نرم تالو سے ٹکرائے گی. سخت تالو سے ٹکرائے گی تو اس وقت کاف کتاب ادا ہوگا. اگر نرم تالو سے زبان کی جڑ ٹکرائے گی تو اس وقت قاف قلم. کس طرح ادا کریں گے؟ قال. پڑھیں قال. قال. اگر تھوڑا سا باہر تلفظ کریں کیا ہوگا؟ کالا. اور یہ بالکل غلط ہوگا اس کا تلفظ. پس آسانی سے یہ بات ہمارے ذہن میں رہے گی کہ زبان کی جڑ نرم تالو سے, وہ بھی زور سے ٹکرانا ہے, زور سے لگا کر جدا کرنا ہے. کس طرح پڑھیں گے؟ قل هو اللہ احد. اگر ہم آرام سے اردو کی طرح کہیں قل هو اللہ احد تو کیا معنی بنے گا؟ نعوذ باللہ کہیں گے کھاؤ, اللہ ایک ہے. کھاؤ کے معنی میں آتا ہے, حالانکہ معنی یہاں پہ یہ نہیں ہے, بلکہ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد, کہو اللہ ایک ہے. بولیں قل هو اللہ احد. قل هو اللہ احد. صراط المستقیم. صراط المستقیم. ماشاءاللہ, کیم نہیں کہیں گے, کیا پڑھیں گے؟ صراط المستقیم. قال یقولون قیل لهم قل لهم. اب قرآن کریم کھولیں, ہم انشاءاللہ جو بھی حروف پڑھ چکے ہیں ان تمام حروف کو پریکٹیکلی طور پر مشق کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جواب دیں آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان الرجیم. شیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا سواء علیہم. ان الذین کفروا سواء علیہم. اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ.
غشاوة ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيम. अब यहाँ हम अगर पढ़ें वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, बिल्कुल माने में तब्दीली आती है, इसीलिए इन दोनों हरूफ में क्या करेंगे, यहाँ जो मुश्किल है एक हर्फ आइन है, वलहुम आज़ाबुन अज़ीम। आप अलीम पढ़ें वलहुम अज़ाबुन वलहुम अज़ाबुन अज़ीम अज़ीम, अज़ीम। माशाअल्लाह। सईद वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। माशाअल्लाह। मोहम्मद यावर वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। माशाअल्लाह। वमिन अन्नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا يخادعون الله والذين آمنوا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. इसी आयत को मोहम्मद हादी पढ़ो. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. मोहम्मद यावर. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. माशाअल्लाह. सईद. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. अली. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. अगर हम यहाँ इस तरीके से पढ़ें फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाह, दोनों में कोई फ़र्क नहीं होगा, इसीलिए हर्फ बाद में ज़बान को साइड के ऊपर वाले साइड पे लगाकर ज़रा भारी अदा करना पड़ेगा. फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. मुस्लिहून. मुस्लिहून. मुस नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे?
قالوا إنما نحن مصلحون قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ما شاء الله. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. माशाल्लाह जितने हुरूफ की हमने यहाँ तक प्रैक्टिस की और मशक की, हमारे नाजरीन भी हमारे साथ साथ इन्हीं हुरूफ को गौर से सुनकर इनकी मशक करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमारे कुरान करीम की तिलावत सही और दुरुस्त होगी। हम आखिर में सूरह कौसर की तिलावत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह अगले दर्स के लिए हम आप सब नाजरीन से खुदा हाफिज़ी करते हैं और हमारे साथ देने का शुक्रिया भी अदा करते हैं। इस तरीके से प्रोग्राम को देखने का आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा हाफिज़।